کو دل چاہتا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ آج صبح سے میں نے کچھ لوگوں کو اطلاع دی ہے، اور اطلاع صرف افراد صاحب موجود ہیں، ان کی مہربانی کہ میں نے کہا کہ آپ درمیان میں رہتے ہیں تو آپ کی گرم رکھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کا آسانی ہو تو سارے ایزیلی وہاں پہنچ جائیں گے۔ ایک تو ان کی مہربانی، اور دوسری یہ کہ میں نے شروع میں نے کہا تھا کہ ہم 100 سے 150 بندہ ہوں گے۔ خواہش یہ تھی کہ ایسے اپنے بازو جو ہمارے ہیں ان کو آج اکٹھا کریں اور بیٹھ کے ڈسکس کریں، الیکشن نزدیک ہیں تو مشورہ کریں۔ آپ راجہ صاحب نے کہا کہ راجہ صاحب نے کہا کہ آغاز مہمان خصوصی میں مہمان خصوصی نہیں ہوں، آج میں میزبان ہوں آپ کا۔ افراد صاحب بھی ہمارے بھائی ہیں، تکلیف ان کو دی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی آغاز ہے، اس کے بعد بھی میں بات کروں گا۔ میں نے جن لوگوں کو اطلاع دی کہا ہے کہ 2-2.5 گھنٹے لگیں گے، اس لیے کہ ہم نے مشورہ کرنا ہے کہ آج ہم الیکشن کمپین کس طرح شروع کریں، ہم نے روٹھے ہوئے لوگوں کو کیسے منانا ہے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ہر اپنے یو سی سے 2-4-6 آدمی بناؤں۔ اعظم خان صاحب پشاور گئے ہیں، ان کے بھائی اور دوسرے عزیز موجود ہیں یہاں پر۔ راجہ جان صاحب راستے میں ہیں، مجھے ابھی ان کی فون آئی کہ میں پہنچ رہا ہوں، تو کوشش کی ہے کہ میں تمام لوگوں کو ٹچ کروں اور مشورہ کریں کہ جہاں لوگ ہم سے ناراض ہیں، کچھ ہماری پارٹی کے لوگ ہیں، کچھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، جو کچھ ہم سے روٹ کے گئے تھے ان کو واپس لے کر آئیں، اور جو پیسے بھی گئے ہیں ہمارا حق ہے کہ ہر شخص کے پاس جانا ہے، اور یہ ہم نے جانا ملک کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے جانا ہے، پاکستان کے لیے جانا ہے، اور پھر اپنے اسلام آباد کے لیے جانا ہے۔ یہ ہمارا جانا اس لیے ہے کہ آپ کے اسلام آباد کے ایم این اے نمائندے منتخب ہوں، آپ کے صحیح ترجمانی وہاں کر سکیں۔ میں اگرچہ یہ آپ جانتے ہیں کہ ایم این اے میں نہیں بنا، لیکن جس قابل تھا خدمت ایم این اے کی کئی علاقوں کے ایم این اے کے برابر میں نے اپنے علاقے کی خدمت کی ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ پارٹی میں نے بھی اعتماد کیا اور اربوں کے فنڈ مجھے دیے، اور آج الحمدللہ اسلام آباد میں جو سڑکوں کا ایک نیٹ ورک بچ چکا ہے، ان 15 مہینوں میں جو میٹرو بس چل چکی ہے، ان 15 مہینوں میں یہ انشاءاللہ ہماری تجاویز، ہماری خواہش کے مطابق ہماری لیڈرشپ نے ہمارے حلقوں کی، ہمارے اسلام آباد کی خدمت کی ہے۔ یہ اگرچہ میں ایم این اے نہیں ہوں، اس کے باوجود میں نے کوشش کی ہے کہ جتنے اپنے علاقے کے مسائل ہیں ان کو ٹچ کروں۔ راجہ جان صاحب تشریف لائے، ضلع چیئرمین زکوٰۃ و عشر راجہ جان محمد عباسی صاحب، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ تو اسی طرح کوشش کی ہے کہ تھانہ کچہری اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ پوری جس قابل تھے لوگوں کے ساتھ ہر جگہ گئے ہیں۔ یہ آپ کا اعتماد تھا، پارٹی کا اعتماد تھا، اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، کوشش کی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو اکاموڈیٹ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ ابھی بھی ہمارے پاس علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ موجود ہے۔ ہمارے ڈی سی صاحب نے ایک خط لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ جی ہم الیکشن کیونکہ شروع ہو چکا ہے، کام کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ حالانکہ الیکشن کمیشن نے روکا نہیں ان کو، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ لیٹر میں کیوں لکھا، لیکن وہ بھی انشاءاللہ 2 دن میں جواب آ جائے گا، اور ہم انشاءاللہ اپنے علاقے میں وہ ڈیولپمنٹ کا کام جو فنڈ ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمارے کانٹریکٹ اپروو ہو چکے ہیں، ٹھیکیدار موجود ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کام جاری ساری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح اپنے علاقے کے مسائل چاہے سی ڈی اے کے ہیں
وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ جہاں بھی مشکل وقت آیا ہم کسی جگہ سے میں پیچھے نہیں ہوا, اپنے لوگوں کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوئے. حالانکہ حکومت بھی اپنی ہی تھی, لیکن اس کے باوجود کوشش کی ہے کہ اپنے لوگوں کے مسائل پرائرٹی پہ حل ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کامیابی دی ہے. چاہے میری کا مسئلہ ہو, چاہے C13 کا مسئلہ ہو, C16 کے مسئلے چل رہے ہیں, بیکر سیدھا کے مسئلے ہیں, باقی مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی CGA نے کوشش کی ہے, سازش کی ہے, چاہے وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے, مجھے جو بھی جن لوگوں نے ہمارے علاقے پہ کیا کہتے ہیں کہ اچانک حملہ کیا ہے, آپریشن کیا ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے جو مسلم نہیں ہیں, ہمارے دوست نہیں ہیں, انہیں ہم علاقے کے نمائندے موجود ہیں, ہم سے آپ مشورہ کریں. اگر ہم آپ کی مدد نہ کریں تو پھر آپ آپریشن کریں. ایک سازش تھی جس کے ذریعے آپریشن ہوئے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اس کے باوجود جہاں آپریشن ہوئے آپریشن کو روکا بھی, اور اپنے لوگوں کی خواہش کے مطابق ان کے مسائل حل کرا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت, اور مجھے بھی میں آپ میں سے ہوں, اسے کوشش کیا کہ زیادہ سے زیادہ اپنے علاقے کے جو سرو کر سکتے کی ہے. باقی اب الیکشن کیونکہ شروع ہو چکے ہیں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سارے یہاں اسٹیج پہ آ کے مشورہ دیں. اور میں نے ہائی یو سی سے بندے بنائے ہیں کہ کس یو سی میں کس طرح کی کمیٹی بنائیں, چیئرمین وائس چیئرمین آپ کے موجود ہیں, تو ان کے ساتھ مل کر کس طرح کمیٹی بنائیں تاکہ ہم روٹے ہوئے کو راضی کریں. ظاہر ہے میں ایک اکیلا پورے حلقے میں ناراض لوگوں کو راضی نہیں کر سکتا. آج کا مقصد یہ میٹنگ بلانے کے لیے صرف ہم نے ذاتی لوگ جو پارٹی کے ویل وشر ہیں, جو پارٹی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, جو چاہتے ہیں کہ ہماری پارٹی اسلام آباد میں جیتے, پاکستان میں جیتے, ہمارا وزیر اعظم اپنا موجود ہو, تو وہ میں ان لوگوں کو بلایا ہے. تو میں آپ کا ایک شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. اور دوسرا, اب آپ کے لیے پلیٹ فارم میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے آج بیٹھنا پڑے گا, تو بیٹھوں گا آپ کے ساتھ, آپ کی باتیں سنیں گے. یہ آپ کے مشورے ہیں, یہ مشاورتی کونسل ہے, یہ کوئی جلسہ جلوس نہیں ہے. انشاءاللہ ہم نے میاں محمد نواز شریف کو 8 فروری کو وزیر اعظم انشاءاللہ اناؤنس کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حالات بھی ایسے بنا دیے ہیں, میاں محمد نواز شریف کے ماتھے پہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ایسا نور ہے. یقین کریں جہاں بھی جاتے ہیں کشش ہوتی ہے. لوگ جو ہماری پارٹی میں آ رہے ہیں, آج بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہے. پورا بلوچستان ہمارے ساتھ شامل ہو چکا ہے, MQM ہمارے ساتھ شامل ہو چکی ہے, اور اب اس کے بعد دوسری جو پارٹیاں چھوٹی سندھ کی پارٹیاں وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں انشاءاللہ. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ حکومت تو انشاءاللہ آپ کی بنے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اسلام آباد میں اور بالخصوص NA46 میں آپ نے اتنی ایکسپیرینس دینی ہے کہ میں فخر سے پھر کام کر سکوں, میں فخر سے اپنی پارٹی کو کہہ سکوں کہ مجھے اتنی لیڈ ملی ہے, ان لوگوں کے مسائل میں نے حل کرنے ہیں, ان لوگوں کے کام میں نے کرنے ہیں. اس لیے آج آپ کو تکلیف دی ہے کہ آئیں اور مشورہ دیں, اور آج ہم کمیٹیاں بنائیں گے, ہم ڈور ٹو ڈور جائیں گے اور انشاءاللہ لوگوں کو راضی کریں گے. بہت بہت شکریہ. اذان کے بعد آپ جہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں, ساجد صاحب صدر ہیں میرے حلقے کے, ساجد صاحب بسم اللہ کریں گے, اس کے بعد اس طرح تقریب صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر بیٹھے ہوئے مہمانان گرامی اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں بھائیوں, السلام علیکم. آج یہ جو
हम सब इकट्ठे हुए हैं, उसका मेन मकसद है कि आइंदा 8 तारीख को इलेक्शन हो रहे हैं, उस सिलसिले में हमने आपस में मशवरा करना है। मेरी ज़ाती जो राय है वो ये है कि हमारे पास यूनियन कौंसिल की सतह पर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसलर हज़रात ये मौजूद हैं और उनकी मशावरे से हमने आगे चलकर काम को उस हद तक पहुँचाना है कि ये जो NA 46 की सीट है ये हमने मुस्लिम लीग नून के नाम करनी है, तो इसमें अकेला कोई भी शख्स कुछ नहीं कर सकता। जब हम सब मिलकर चलेंगे तो अल्लाह ताला उस काम में बरकत फरमाएगा और ये काम ऐसे तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब अंजुम अकील खान साहब और बाकी जितने भी मुअज़्ज़ज़ीन इलाका बैठे हुए हैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बात मैं ये करना चाहता हूँ कि मुकाबले की फिलॉसफी क्या है। आज देखें आप, क्रिकेट के मैच वर्ल्ड कप हो रहे हैं। इंडिया आज तक 9 या 10 मैच खेला है, उसमें एक भी नहीं आया। वजह क्या है? फिलॉसफी ये है कि क्राउड उनका अपना है, क्राउड उनका अपने, वो मैदान में आते पीछे से तालियां, शोर शराबा और उनका हौसला और भी बढ़ जाता है। बात ये मैंने इसलिए की है कि ये जो मेरे सामने क्राउड बैठा हुआ है, पूरा इंडिया 1 अरब की आबादी है, सारे लोग मैच देख रहे हैं, लेकिन वहां मैदान में वही लोग आते हैं जिनका क्रिकेट के साथ या खेल के साथ या मुकाबले के साथ इश्क होता है। तो आप जो क्राउड बैठा हुआ है ये समझे कि हमने मुकाबला इसलिए करना है कि हमारा अंजुम अकील खान के साथ, हमारा नून लीग के साथ इश्क है। अगर आप सारे लोग दिलो जान से इस मुकाबले में शरीक होंगे तो ऐसी कोई वजह नहीं कि जनाब अली अंजुम अकील साहब ना जीत सके। मैंने अभी इनका जलसा था, उधर एक मीडिया ने मुझसे इंटरव्यू लिया। वो कहते हैं इंटरव्यू लेने वाला कि हमने सुना कि आप लोगों को मिलते करके यहां लाया गया है। मैं कहा मेरी बात सुनो, हमारी उस शख्स के साथ 33 साल की मोहब्बत है। 35 साल से हम जनाब अली हालात कुछ भी हो, हमने नून लीग का साथ दिया है। इसी तरह मुकाबला करने वाला अपने दिलो जान से मुकाबला तो कर रहा होता है, लेकिन जब तक दिलो जान से सपोर्टर उसकी मदद ना करे तो वो उसके लिए मुकाबला सख्त हो जाता है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि आप दिलो जान से अंजुम अकील खान की सपोर्ट करें। वोट मिल जाते हैं, लेकिन जब तक खास सपोर्टर ना हो उस वक्त तक मुकाबला हो नहीं सकता। मुकाबले की फिलॉसफी है। अल्लामा साहब के 2-4 शेर मैं आपको सुनाता हूं, आप सपोर्टर्स के लिए। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं, तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं, तेरी खुदी मुसलमान क्यों नहीं। आपस से शिकवा तकदीर जज़्दा से, आपस से शिकवा तकदीर जज़्दा से, तू तकदीर जज़्दा खुद क्यों नहीं।
تو آپ نے اللہ کا فضل شامل حال رہے گا، لیکن آپ نے اپنی تقدیر خود بنا لی ہے، آپ نے تقدیر جزا خود بننا ہے۔ میں بس یہی گزارش کروں گا، شفیق صاحب، میرے پرانے محسن صاحب، محسن جناب خواجہ افتخار صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور بھی بہت لوگ بیٹھے ہیں۔ ہمارے علاقے میں حالات کچھ بھی رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون انشاءاللہ پہلے بھی جیتی تھی اور آئندہ بھی جیتے گی۔ شکریہ۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ صاحب۔ میں شوکت حیات نیازی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ میرے لیڈر، آپ کے لیڈر انجم وکیل خان صاحب، راجہ جان صاحب، چودھری واجد رضو صاحب، چیئرمین گلفراز صاحب، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے علاقہ معززین اور پنڈال میں مسلم لیگ نون کے شیروں، السلام علیکم۔ کافی لوگوں نے تجویزیں دی ہیں، تو میری تجویز یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہیں، یہ جو وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کا مسلم لیگ کے لیے، انجم وکیل خان کے لیے، نواز شریف کے لیے یہ ہر وقت یہ جو دل دھڑکتا ہے، ہم تو وہ لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو منانا ہے جو ہمارے سے روٹھے ہوئے ہیں۔ میری تجویز یہ بھی ہے کہ ہم یوسی لیول پہ لیڈیز اور اس میں چند محکموں اور لیڈیز جو گھر گھر اور گلی گلی جا کے لوگوں کو کمپین کریں، اور انشاءاللہ انجم وکیل خان وہ وفادار ایک مسلم لیگی نواز شریف کے ساتھی ہیں جو نہ کبھی بکنے والا ہے نہ کبھی جھکنے والا ہے۔ کبھی رات کو 12 بجے 1 بجے بھی خان صاحب کو رنگ کرو تو یہ انشاءاللہ ہماری ایک ادنے سے بڑھ کی کار کو سنتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں، انجم وکیل خان کے سپاہی ہیں، اور ابھی ہمیں وقت ملا ہے۔ ہم تو اس وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ہمارا امتحان لیا جائے گا، اور ہمارے جیسے ادنے ورک دن رات لگا کر انشاءاللہ انجم وکیل خان کو ایسی اکثریت سے جتائیں گے، انشاءاللہ مسلم لیگ ناز کرے گی۔ تو میری آپ سے یہی بھائیوں سے جو ریکویسٹ ہے کہ جتنے یہ لوگ بیٹھے ہیں، ہم تو چنے ہوئے ورکر ہیں جو آپ آئے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نے ہر ایک گھر میں ہر ایک ساتھی جو کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں ہر ایک کے پاس انشاءاللہ جانا ہے، ہر ایک کو منانا ہے۔ میرے بھائی نے جس طرح کہا ہے کہ ہمیں کوئی گالی بھی دیتا ہے، ہم نے اس کو کوئی جواب نہیں، ہم نے اس کو جی کا جواب دینا ہے، ہم نے اس کو جھک کے ملنا ہے، ہم نے اس کو راضی کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے قائد محمد نواز شریف کے لیے، کس کے لیے؟ انجم وکیل خان کے لیے۔ انشاءاللہ ہم دن رات محنت کریں گے، انجم وکیل خان کو اتنی اکثریت سے جتائیں گے، کام ہمیں کہنے کی بھی بات میں ضرورت نہیں ہوگی کہ خان صاحب ہمارے یہ کام ہے۔ آج تک ہم نے خان صاحب کو نہ کہا ہم مسلم لیگ کے ورکر ہیں، انشاءاللہ مسلم لیگ کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ خان صاحب یوسی لیول پہ آپ 8-8 10 جس میں لیڈی بھی شامل ہوں، سکول کی ٹیچر بھی ہوں، اور گھر گھر جائیں اور گھر والوں کو اور پورے پورے ایک ایک ڈور پہ جائیں اور لوگوں کو کمپین کریں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں اور ووٹروں کو نکالیں۔ بہت شکریہ۔ کے حال کے متعلق انجم وکیل خان صاحب نے آپ سے باتیں کی ہیں، تو میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو بات انہوں نے کی تھی فرض کے متعلق، وہ جب ریلیز ہوں گے کہ 46 کے ہے کہ انجم وکیل خان صاحب کے نام ہوگی، تو میری یہی رائے تھی۔ ابھی سب بھائیوں نے دوستوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ وما الینا الا البلاغ المبین۔ وکیل خان صاحب اور میرے جتنے بھی بھائی اس مجلس میں تشریف رکھتے ہیں، تمام بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھی بات ہے جی، ہم سب کو یہ جدوجہد کرنی چاہیے۔ جتنے بھی ہمارے ناراض بھائی ہیں ان کو راضی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ ہم مسلم لیگی ہیں اور انجم مان کے سپاہی ہیں۔ انجم مان جو حکم کرے گا انشاءاللہ پہلے سے زیادہ
لگا بٹن بھی ہو رہی ہے ہاتھ چل رہا ہے مہربانی ہے صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں بزرگوں السلام علیکم. جس مقصد اس کام میں اکٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ سب ارادہ کیتا ہے. پہلے بھی انجم وکیل خان صاحب نے ساتھ دیتا ہے, کوئی انہوں نے آسان نہیں کیتا, انہوں نے آسان اساں دیتا. 5 سال بیماری کی حالت تے جڑی خان صاحب اساں مارو جدوجہد کیتی ہے, اسی انشاءاللہ اپنا انہوں قرض ادا کرساں واپس. اتنی محنت کرساں کہ 2018 میں انشاءاللہ ڈبل محنت کرساں. جہاں بندہ خان صاحب نال ناراض ہے, اگر مرنا بھجنا پیا مڑے نال ناراض بھی ہوئے تو خان صاحب نال 4 قدم میں آگے بھی پوری ٹیم نال ویسا انشاءاللہ پوری جدوجہد کرساں انشاءاللہ. جب خان جی تحقیق کافی دیر بہت یاد رکھنے دوڑی ہوئی. میں چودھری طارق صاحب کو درخواست کر سکتے ہیں اور اپنے خیالات میں جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب انجم وکیل خان صاحب, شانی شاہ صاحب, ملک ساجد صاحب, ملک آفتاب صاحب, ملک علام دستگیر صاحب اور میرے جتنے بھی دوست یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, میں سب کا یہاں آنے کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اس کو سلام پیش کرتا ہوں. عاجز الفراز صاحب, بٹ صاحب, آج کا جو مشاورتی اجلاس یہ بہت ضروری تھا. تو یہ جو مشاورتی اجلاس تھا آج شروع ہوا ہے, خان صاحب ہم نے یہ مہم پہلے سے شروع کی ہوئی ہے. انشاءاللہ اپنی یوسی میں جو یہ مہم ہے ہم نے پہلے سے یہ جاری ہے ہماری. ہم نے کئی آدمی کو اس اپنے جماعت میں لے کر آ چکے ہیں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ انجم خان صاحب جس وقت بھی سنجانی سے سید علی شاہ صاحب تشریف لائے, طارق علی شاہ صاحب کے لیے خوش آمدید جی. عاجز الفراز خان صاحب کی طرف سے شاہ صاحب نے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب انجم خان صاحب ہمیں دن رات جس وقت بھی کہیں گے ہم انشاءاللہ ان سے 2 قدم آگے ہوں گے. تو وقت کافی گزر چکا اور لوگوں نے بھی مشاورت دی ہے, تو میں نے الفاظ سے آپ کو اجازت چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے. نحمد صلی اللہ علیہ کریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام معززین, اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, السلام علیکم. آج ہمارا یہاں پہ اکٹھا ہونے کا ایک اصل مقصد ہے کہ ہم نے جو ہماری اپنی یوسی کے اندر یا جتنے بھی لوگ ناراض ہیں ان کو راضی کیسے کرنا ہے. تو اصل جو میری ایک اپنی ذاتی رائے ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی یوسی کے اندر چیک کریں. جتنے بھی ہم چیئرمین حضرات بیٹھے ہیں, جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ, سب سے پہلے اپنی یوسی کے اندر چیک کریں جو لوگ ناراض ہیں. آپ کوشش کریں کہ اپنی یوسی کے اندر ایک ٹیم بنائیں, پہلے ان بندوں کے پاس جائیں. اگر اس کے بعد وہ بندے راضی نہیں ہوتے تو پھر خان صاحب کو تکلیف دے, جو باقی جو لوگ ہیں ان کو تکلیف دے, تاکہ لوگوں کو راضی کر سکیں. باقی رہ گیا جہاں تک کاموں کا تعلق, تو میرے دوستوں, بزرگوں, اگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور انشاءاللہ مجھے سراب پہ یقین ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہے وہ انشاءاللہ انجم وکیل خان صاحب کا ہوگا, اور اس علاقے کے اندر جتنے بھی مسائل باقی ہیں وہ انشاءاللہ حل ہوں گے. بہت شکریہ. مہربانی ملک صاحب, پروگرام کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملک آفتاب صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ ملک صاحب آئے اپنے خیال کر لیں. تعلیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی قابل احترام انجم وکیل خان صاحب, شانی شاہ صاحب, ملک ساجد صاحب, عاجز الفراز صاحب اور پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے نہایت ہی قابل احترام دوستوں, بھائیوں, بزرگوں, السلام علیکم. جو یہ آج کا مشاورتی پروگرام ہے, اس میں تمام بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ وہ اپنی اپنی یوسی میں دیکھیں کہ کون لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ناراض ہیں, اور ان کے پاس پہلے ہم
ذاتی طور پہ جائیں گے اور جہاں پہ ضرورت پڑے گی انجم عقیل خان صاحب کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے اور ان کو راضی کریں گے اور ان کو اپنے قافلے کے ساتھ لے کر چلیں گے۔ اور ایک اور بات میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں کہ انجم عقیل خان صاحب جو ہے وہ ہمارے علاقے کے ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ ہم جب بھی چاہیں، دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، کوئی بھی وقت ہو، اور جب بھی ہم ان کو کال کرتے ہیں الحمدللہ ہماری کال اٹینڈ کرتے ہیں، اور ہمارا کوئی مسئلہ بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی ہمارا کام ہوتا ہے تو وہ الحمدللہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اور یہ ہمارے علاقے کی عزت ہے اور ہم انجم عقیل خان صاحب کے ساتھ دل و جان سے محنت کریں گے اور ان کو یہ جو آنے والا الیکشن ہے ان کو انشاءاللہ کامیاب کریں گے۔ اور کوئی بھائی بھی میرا، کوئی بہن بھی، کوئی ماں بھی، کوئی بیٹی بھی گھر میں آرام سے نہیں بیٹھیں گے، دن رات ایک کر دیں گے اور اپنے بھائی کو انجم عقیل خان صاحب کو کامیاب کریں گے۔ اور انشاءاللہ ہم میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں میاں نواز شریف صاحب کو ہر جگہ پہ، یہ نہیں جہاں یہ صرف ہمارا حلقہ ہے NA46 نہیں، ہم نے جہاں پہ بھی ہمارے تعلقات ہیں، چاہے وہ NA46 ہو، NA47 ہو یا کوئی بھی ہو، اس میں اپنے جاننے والے لوگوں کو ان کو کہنا ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ دیں، ان کے سپاہیوں کو ووٹ دیں، اور انشاءاللہ ہم انجم عقیل خان صاحب کے لیے دن رات ایک کریں گے اور اپنی جان بھی لگا دیں گے اور اپنے بھائی کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کامیاب کریں گے اور ان کے ساتھ ہیں، جانی مالی اور ہر لحاظ سے ان کے ساتھ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے کیا کرنا ہے جی انجم صاحب ہمیں کہیں گے تو ہم نے جناب فلاں بندے کے پاس جانا ہے، نہیں، یہ کہیں یا نہ کہیں ہم نے ویسے بھی جانا ہے اور جہاں پہ ان کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم ان کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ جی۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، ہمارے بزرگ، ہمارے سرفراز ملک رحمت نواز صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جی۔ تالیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی قابل احترام ساتھیوں، مجھے یہ خوشی ہے آج کی جو تقریب ہے یہ روایت سے تھوڑی ہٹ کے ہے اور ایک بڑا مقصد تقریب ہے۔ مقصد اعتبار سے جلسے ہوتے ہیں، ہم اس سے بڑے بشوار بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن جو آج ہم نے تجزیہ کرنا ہے وہ تجزیہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کس طرح پورے اسلام آباد میں اور بالخصوص 46 میں جو اپنا کام کرنا ہے وہ کس انداز میں کرنا ہے۔ سابقہ آپ لوگ سارے وہ لوگ ساتھی وہاں بیٹھے ہیں جن ایک ماشاءاللہ ایک لمبی ہسٹری ہے، ایکسپیرینس ہے، تجربہ ہے الیکشن کا۔ جہاں تک انجم خان صاحب نے بات کی، کچھ لوگ ناراض بھی ہیں، کچھ نئے لوگوں کو بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے، جو ناراض ہیں انہیں بھی راضی کرنا ہے، پلس نئے لوگوں تک بھی ہم نے پہنچنا ہے۔ کیونکہ میں نے جو اپنی زندگی میں ایک لمبا سفر ہے وہ دیکھا کہ جس حلقے کا MNA 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کر جب اسمبلی میں داخل ہوتا ہے، اس کی اپنی عزت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، وہ شخص کا نہیں ہوتا، وہ اس حلقے کا وہ مقام ہوتا ہے، اس حلقے کی وہ عزت ہوتی ہے۔ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی مسائل انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، ایک مسئلہ حل ہوتا ہے، ایک اور شروع ہو جاتا ہے، ایک حل ہوتا ہے پھر دوسرا شروع ہو جاتا ہے، یہ رہتے ہیں اور انشاءاللہ حل ہوئے بھی ہیں، تبھی ہوں گے۔ لیکن ہم نے اتنی محنت کرنی ہے تاکہ ہمارا بھائی جب نیشنل اسمبلی اندر گیٹ سے داخل ہو تو وہاں پوری اسمبلی کو پتہ لگے کہ وہ اسلام آباد سے 46 کے کتنے ووٹ لے کر آیا ہے۔
वो जो पार्टी के अंदर एक मुकाम होता है वो मैं समझता हूँ हम सब का मुकाम होता है, फिर ये बात ख़त्म हो जाती है कि ये वकील खान साहब है या कोई और है। लेकिन दूसरी एक थोड़ी सी हमें थोड़ी सी सलाह अपनी ये भी करनी चाहिए कि मैं आप सब साथी हमारे सीनियर लीडरान हैं यहाँ पे, हमारी इर्द गिर्द कुछ ऐसे साथियों को एक कंसेप्ट बन जाता है फलां अगर शामिल हो गया तो मेरी शायद जगह कम हो जाएगी, फलां अगर आ गया तो शायद मेरी जगह कम हो जाएगी फलां शख्स के पास। लेकिन मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत मफरूज़ है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो पहली दफ़ा खान साहब के साथ जो हुआ इलेक्शन का, कि पहली दफ़ा जब ये इलेक्शन लड़े थे तो मेरी वैद ऐसा पुलिस स्टेशन था जिसके एक दिन भी ना खुद ना इनके भाई और ना मैं खुद लोगों के पास गया। लोगों ने मेहरबानी की, हमारी जो साबका हिस्ट्री थी कामों की भी प्लस लोगों से मेल जोल की भी, उसका नतीजा ये निकला कि बगैर जाए भी इतने वोट मिले कि मैं समझता हूँ उसके बाद वैसे तो मिलनसार आदमी हैं, सबकी रेस्पेक्ट करते हैं, पूरा घराना ऐसा है। लेकिन आज तक वो कहते हैं ना मैं पुराना खटिया खाना गया, मैं समझना कि आज तक हमारी बरादरी इलाका जो है वो जो है इज्जत रेस्पेक्ट हमें मिल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग में और खान की तरफ से या बाकी पार्टी की तरफ से, वो उसी की भी उन्हें मेहनत है। और मैं समझता हूँ कि हमें अपने रास्ते दरवाजे खोलने चाहिए, अपने नाराज भाइयों को मिलाना चाहिए, जहाँ जो खान साहब की ज़रूरत है उनको भी साथ लेके जाना चाहिए, जहाँ हम खुद जा सकते हैं सबसे बेहतर अंदाज तो ये है कि हम खुद जाएं, लोगों से रिक्वेस्ट करें। और मौसम भी अच्छा है, हालात भी अच्छे हैं, तो अब जो पाकिस्तान के जो मसाइल में गिरा हुआ है वो भी प्लस जो हमारे अपने यूनियन कौंसिल के मसाइल हैं वो भी, इस बात का मैं समझता हूँ कि एक ही उसका रास्ता है, वो है कि हम इतनी मेहनत करें, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग को भी कामयाब बनाएं, अपने उम्मीदवार को भी कामयाब बनाएं, ताकि हमारे मसाइल भी हल हो सकें और पाकिस्तान भी जिन मसाइल में गिरा हुआ है वहाँ से भी निकल सके। मैं इन अल्फाज के साथ इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया मलिक साहब ने जो गुज़ारिशात पेश की, मफीद मशवरे दिए, उनका खुलासा यही है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। प्रोग्राम के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए मैं मुस्लिम लीग नून यूथ विंग के सीनियर रहनुमा शुमाइख हसन खान साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो आए अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। तालियां जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़े कम टाइम में वक्त निकाला है और इस जो एक मकसद है हमारा इलेक्शन का उसमें अपनी कीमती जो राय उससे आगाह करने का टाइम आपने हमें दिया। हाजी गुलफराज साहब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज प्रोग्राम होस्ट किया है। वैसे तो सारे उम्र में ज़्यादातर मेरे से बड़े और मेरे बुज़ुर्ग भी हैं, मेरे भाई भी बैठे हुए हैं, मेरे से छोटे भी हैं, लेकिन चंद सिफारिशात जो बड़ी ज़रूरी थी मैंने कहा हम उसको भी शेयर कर ले, हम सारे अपनी जो राय दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक ये इलेक्शन बड़े इस दफ़ा डिफरेंट तरीके से हमें लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब जो इलेक्शन का तरीकाकार है वो बड़ा जदीद हो गया। जैसे इलेक्शन हम पिछले हमने 8 का इलेक्शन लड़े, 13 का भी लड़े, 18 का भी लड़े, लेकिन वो जो हमारा तरीका था, जो हमारे मुखालिफिन थे उनका तरीका, उन्होंने वो जितने जदीद आलात हैं उसका इस्तेमाल करके वो इलेक्शन लड़े, जिसका इस्तेमाल हमने इन तीनों इलेक्शन में बिल्कुल नहीं किया। अब जैसे कि काफ़ी हमारे बुजुर्गों ने बताया कि हमें यूनियन कौंसिल सतह पे कमेटियां बना लेनी चाहिए जो नाराज अरकान को राज़ी करें, मिल के चले, एक कमेटी हो, जिस जगह वो राज़ी होता है वो हम खुद कर लें, किसी जगह जो नहीं होता है उधर खान साहब को लेके जाएं। लेकिन इसके साथ साथ अब जो इलेक्शन होगा वो आपका टोटल गेम होगी, आपकी वोटर लिस्ट होगी कि असल जो हमारा मसला है कि हमने जो 8 फरवरी को बंदे कितने निकाले हैं वोट के लिए, हम पूरा मला फिर लेते हैं, सब कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी वर्किंग ही नहीं होती कि हमने कितने वोटर निकाले हैं, क्या किया है। तो इस दफ़ा जो हमारी जितनी वर्किंग होगी, जो कमेटियों की होगी, जो हमारे नुमाइंदे होंगे, वो वोटर लिस्टों की वर्किंग होगी सारी हमारी। अब वोटर लिस्टें भी बड़ी ऑर्गेनाइज तरह की आ गई है, जिनमें सबसे
अच्छे ज़्यादा घराने वाले वोटर हैं वो ऊपर होंगे, ठीक, आपको पूरी एक एक चीज़ की डिटेल मिलेगी। आपको आसान होगा कि यार इसको मैं टारगेट करूँ, हमारे इतना वोट पूरा हो गया, इसको करूँ इतना वोट आएगा। हम जितने भी लोगों के पास होंगे वो ऐप जो होगी वो आपको रोज का आपका शेड्यूल बता के देगी, जो आप ऐड करते रहेंगे इलेक्शन 8 फरवरी के लिए, कि 8 फरवरी को मेरे लिस्ट में 2000 बंदा था जिसको मैंने वोट डलवानी थी, वो आपको ट्रैक करने का मौका मिलेगा कि मैंने कितनों की डलवा दी है, कितनों की नहीं डलवा सकता। वर्किंग सारी हम जितनी मेहनत कर ले, 8 फरवरी का जो दिन है आज से उसकी वर्किंग भी आप साथ साथ स्टार्ट करें। दूसरी मेरी राय ये है कि बड़ा आसान है, अब हमारी जितनी यूनिट काउंसिल है उसको वार्डों में डिवाइड कर दिया गया है। हर जो वार्ड है वो 3 ब्लॉक कोडों पे मुश्तमिल है, 3 से 4 ब्लॉक कोड होते हैं। वो ब्लॉक कोड को एक जो हमारा वार्ड के जो भी हमारी हमें बेसिक कमेटी यूनियन काउंसिल सतह पे नहीं वार्ड लेवल पे भी बनानी है, कि एक वार्ड एक जिसके अंदर 3 मल्ले हैं उसकी भी एक कमेटी हो, कि आप लोगों के दरवाजे तक पहुंचे, हर बंदा हर वोटर के हर जो रहायशी है उसके दरवाजे तक पहुंचे। फिर यही अमल अल्लाह करता है हम इलेक्शन में कामयाब होते हैं, यही अमल वापस आएगा, वो लोग आपको बोलेंगे, आप खान साहब तक आएंगे। आपने लोगों की रसाई जो आपका इलाके का नुमाइंदा होगा जो भी मुंतखब उस तक आसान बनानी है, ताकि लोगों को एहसास हो कि हम खाली ऐसे। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जब से हमारे साबिक एमएलए असद उमर साहब मतलब उन्होंने जब से इस्तीफा दिया, जिस दिन उन्होंने इस्तीफा दिया था अगले दिन वो फ्लाइट पकड़ के कराची चले गए थे। किसी को पता है किधर होता है नहीं होता क्या है, किसी की रसाई नहीं है उसमें। हमारी माशाल्लाह खान साहब का डेरा चाहे हम इलेक्शन हारे जीते हर टाइम खुला होता है, आप सब इस चीज के गवाह हैं, कभी बंद नहीं होने दिया इस डेरे को। अभी भी जो भी होगा ये डेरा हमेशा के लिए खुला हुआ और खुला रहेगा इंशाल्लाह। खान साहब है, खान साहब के बाद हम हैं, हमारे बाद जो भी, इसको बंद नहीं होने देंगे। इसी तरह हमारे जितने नुमाइंदे हैं हर यूनियन काउंसिल के, उनके डेरे भी आप देखें आबाद है। आप बाकी जिस पार्टी के नुमाइंदों के डेरे देखें आपको कभी आबाद नहीं मिलेंगे। हर तरह से हमारा इस हल्के में बेहतर से बेहतर पोजीशन में है, लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं, पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल होने को तैयार है। हमारे हल्के में जिससे हम रब्ता करेंगे मुझे उम्मीद है कोई बंदा इनकार नहीं करेगा, वो आपको हाँ में इशारे लाएगा और आमीन पड़ेगा आपके साथ। इसके अलावा जो हमारे इस 16 माह की कारकर्दगी है PMLN की इस्लामाबाद में, वो चाहे जैसी भी हुकूमत मुश्किल में हमने ली है, इस मुल्क को बचाने के लिए हमने रियासत के लिए अपनी सियासत ज़ाया की है, लेकिन बचाया हमने रियासत को। ये आपका सबसे मेजर पॉइंट है कि हमने इस रियासत को बचाया है, अपनी सियासत दांव पे लगा के। ये मुल्क दिवालिया हो चुका था, ये डॉलर आज 1200 का होता। ये लोग कहते हैं इन्होंने महंगाई, ये डॉलर 1200 का होता अगर हम उस मौके पे ना आते। हमने इस मुश्किल हालात में, हर हालात में आपको जो इस्लामाबाद के मंसूबे दिए उनका ही लेवल बदल नहीं है। जो पिछले 10 साल में कोई भी पिछले 5 साल में, मतलब ये मेट्रो जो पेशावर मोड़ से एयरपोर्ट तक जा रही है 5 दिन में शहबाज शरीफ साहब ने चलाई थी। इसमें ऐसा क्या था, मतलब तो जिन ले आया था ऊपर से कि उससे 5 दिन में चलाई थी। सिर्फ काम करने की विल थी, उन्हें पता था कि इस पे सफर ना मैंने करना है ना हमारे मोअज़्ज़िज़ीन, इस पे सफर आम बंदे ने करना था। इसी तरह आपकी मार्गल एवेन्यू है, बाराकोट बाईपास है, कितनी लोकल बसें हमने चलाई हैं, IJP रोड है। ये 16 माह में इस तरह काम पिछले 5 साल में जिसकी नज़ीर ही नहीं मिलती। मैं एक दफा फिर मेरी रिक्वेस्ट ही होगी कि हम इस इलेक्शन को सिर्फ आज का इलेक्शन लेके हमने नहीं चलना, हमने इसको अगले 5 साल की वर्किंग लेके चलना है कि अल्लाह ताला ने नजर तो आ रहा है इंशाल्लाह गवर्नमेंट PMLN की है, लेकिन अगर हमारा नुमाइंदा हम में से होगा तो इंशाल्लाह ये जो मसाइल हैं जो पिछले 10 साल से फंसे पड़े हैं दिनों में ना हल हुए तो इंशाल्लाह हम दोबारा इधर नहीं आएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी इतनी मिल है इस दफा काम करने की, और ये आप हमारा साथ देंगे तो हम इसमें कामयाब होंगे। मेरी अभी राय ये होगी कि एक माइक आप भेजें लोगों में, ताकि लोग अपनी राय लोगों को खान साहब को दे सके, ताकि हम भी सुन सके सारे। बहुत बहुत शुक्रिया जी। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत मेहरबानी। शमाइल हसन खान साहब ने
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب انجم عقیل خان صاحب, ملک ساجد صاحب, رضا جان صاحب, عامر خان صاحب, سب بھائیوں کو السلام علیکم. آج بہت اچھا پروگرام ہے جی انجم عقیل خان صاحب نے منعقد کیا ہے, حاجی گلفراز صاحب نے. اس میں جتنے بھی بھائی ناراض ہیں ان کو پہلی بات تو ناراض کرنا ہے, ان کو راضی کرنا چاہیے. بھائی ہمارے راضی ہوں گے تو ہماری کمپینیں اچھی چلے گی, ہم ووٹ جو ہماری ووٹ بینک ووٹ ہے وہ بڑھے گا. اور جو کاموں کی حوالوں سے بات ہے, انجم صاحب نے کوئی کام چھوڑا نہیں ہے, اور بہت اچھا جو ہمیں کام گاؤں والوں کو ملا ہے, صفائی والا ملا ہے. زندگی میں پہلی دفعہ اسلام آباد میں گاؤں میں صفائیاں ہو رہی ہیں, سویپر کام کر رہے ہیں, سی ڈی اے والے آ رہے ہیں, گھر گھر جا رہے ہیں. جو مقامی بندہ ہوتا ہے وہ مقامی بندے کی بات سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. ہمارا پرابلم یہی تھی کہ صفائیاں ہمارے گاؤں میں نہیں ہوتی تھی, ہمارے گاؤں والوں کے کام نہیں ہوتے تھے. انجم عقیل خان صاحب نے سب سے پہلے گاؤں کو آگے کیا ہے, گاؤں میں صفائیاں ہو رہی ہیں, کام ہو رہے ہیں, ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم جو ناراض آدمی ہیں ان کو بھی راضی کریں, اور انجم عقیل خان صاحب کو اتنی ووٹ دلوائیں کہ اسلام آباد میں ایک نام ہو کہ گاؤں والوں نے یا شہر والوں نے ووٹ دیا مسلم لیگ نون کو دی ہے. اور ہمارا کام یہی بنتا ہے کہ جو ناراض ہم سے راضی نہیں ہوتے, انجم خان صاحب ہمیں راضی کر کے دیں, ہماری پارٹی مضبوط ہوگی. جو لوگ ہم سے بھاگے ہوئے ہیں ان کو بھی واپس لاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے مسلم لیگ کو مضبوط کرنا ہے. اور انجم عقیل خان صاحب نے آج دن تک یہ نہیں کہا کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا, ہر کام ہمارا کیا ہے انہوں نے. اور ہمیں چاہیے کہ اب ان کے کہنے کے بغیر ہم ان کی ووٹ کے لیے بھاگیں اور ہم ووٹیں لے کے آئیں. وہی بات ہے کہ 8 تاریخ کو ہم نے چاہیے کہ گھر گھر سے ووٹ نکالیں, یہ نہیں کہ بندہ خود آ کے ووٹ دے گا. ہمارا کام ہے کہ ہم گاؤں ہر گلی محلے میں جائیں, مائیں بہنوں کو کہیں کہ مسلم لیگ نون اگر ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے تو مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں. 8 تاریخ کو ووٹ لازمی قبول کریں. اسی بات پہ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. ماشاء اللہ حاجی صاحب نے یہی فرمایا کہ انشاءاللہ تعالیٰ دور پرانا بیتے گا اور اس دفعہ اللہ کے فضل سے انجم خان ہی جیتے گا انشاءاللہ. میں پروگرام کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے واصف حیات خان صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تالیاں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں انجم عقیل خان صاحب, حاجی گلفراز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آئندہ الیکشن کے حوالے سے آج ایک کانفرنس منعقد کی ہے. تمام دوستوں کی جو سجیشنز تھی ماشاءاللہ اچھی تھی. میری جو اپنی ایک ذاتی رائے ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے یونین کونسل کے الیکشن لڑے تھے اور خود کو 2-2.5-3 ماہ کے لیے وقف کر دیا تھا علاقے میں اور حلقے میں, 24 گھنٹے لوگوں کے ساتھ کوئی ناراضگیاں جو بھی مسائل تھے ان کے حوالے سے بھی جو ہم نے اپنی کوشش کرتے رہے, اسی طرح اس الیکشن کو بھی لیں. میں بالکل حسن خان صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارا الیکشن لڑنے کا جو پرانا طریقہ تھا اس سے لوگ بور ہو چکے ہیں. لوگوں کو جدت چاہیے اور انشاءاللہ ہم اس دفعہ اس الیکشن کو اسی طرح لڑیں گے. ہم نے جو ہمارے علاقے کے مسائل ہیں وہ وقتاً فوقتاً انجم خان کے زیر نظر کرتے رہے ہیں, آئندہ بھی کریں گے کیونکہ ہماری یہ ڈیوٹی ہے. اب ایک ذمہ داری ہمارے اوپر یہ آ چکی ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ ہم انجم عقیل خان صاحب کو اس حلقے سے ایم این اے منتخب کرائیں. اس کے بعد ان کے اوپر ایک ہمارا قرض ہوگا اور وہ پھر خان صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ جب ہم انشاءاللہ آپ کو ادھر سے ایک بڑی لیڈ کے ساتھ ون کرائیں گے تو وہ پھر آپ نے اس جو کیونکہ ہم عام پبلک میں گھومتے پھرتے ہیں تو جب لوگ ہم سے پانی کے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں, سیوریج کے, گلیوں کے, تو ہم نے آپ کی طرف دیکھنا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے جو ہمارے اوپر قرضہ ہے ہم اپنا قرضہ انشاءاللہ آپ کو جتا کے ادا کریں گے. اس کے بعد اگلا قرضہ آپ کے اوپر آ جائے گا, آپ نے ہمارے حلقے کے لوگوں کے مسائل حل کرنے ہیں. تو یونین کونسل کی سطح پہ جو سب سے پہلے تو جو آپ کے ہم لوگوں کے اپنے ہم خیال گروپ ہیں, ہمارے ہم خیال لوگ ہیں, ہم ان لوگوں کو موبلائز کر کے اور ایک کمپین کا آغاز شروع کریں گے انشاءاللہ اب. اور اس کے بعد جو بھی لوگ حلقے میں کسی بھی وجہ سے ناراض ہیں, چاہے وہ کوئی بلادریوں کے مسئلے ہیں, چاہے وہ کسی بندے کے کسی وجہ سے بھی ناراضگی ہے, ان ناراضگیوں کو بھی دور کریں گے. جہاں پہ انجم خان صاحب کی ہمیں ضرورت ہوگی. تھرڈ ہماری یہ ہوگی کہ ہم پروگرام کے دوران ہمارے عبد العزیز سیاسی سماجی شخصیت چودھری واجد ایوب صاحب اور بھائی ملک وقار احمد صاحب, نجات عباسی صاحب تشریف لائے. میں خوش آمدید کہتا ہوں حاجی گلفراز خان صاحب کی طرف سے. ملک وقار احمد صاحب بہت مہربانی, بہت شکریہ جی. حاجی گلفراز خان صاحب کی طرف سے ملک وقار صاحب کو, واجد ایوب صاحب کو, نجات عباسی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں.
کمپین کا آغاز کرتے ہیں کہ اس اپنی کمپین میں ہم سب سے پہلے تو جیسے ڈور ٹو ڈور کمپین ہے اس کو بھی ہم اپنے سامنے رکھیں کہ ہمیں جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں یا جو ہماری کمیونٹیوں کے ممبر بنتے ہیں ڈور ٹو ڈور وہ کمپین بھی چلائیں. جو کوئی بڑے آپ کے شہر لگتے ہیں جو چھوٹے دیہاتوں کے ساتھ جو آپ کے شہر ہیں ان میں بھی مارکیٹ ٹو مارکیٹ آپ جائیں تاکہ لوگوں کو ایک چیز کا احساس ہو کہ آپ کا جو بھی کینڈیڈیٹ ہے وہ اسلام آباد میں یا کسی پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہوا نہیں ہے, بیگم نہیں بیٹھا ہوا, وہ آپ کے اندر بیچ میں ہے اور آپ کو اس کے تک جو ہے نا آپ کی اسیس ہے. تو یہ میری طرف سے سجیشن ہے کہ ڈور ٹو ڈور کمپین کو بھی اس کمپین کا حصہ بنایا جائے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہو کہ ان کے کینڈیڈیٹ ان کے ساتھ ہیں. باقی سب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, جس طرح انشاءاللہ آپ حکم کریں گے ہم حاضر ہیں اور پوری محنت کریں گے اس الیکشن کو, اور انشاءاللہ یہ سیٹ آپ جیتے ہوئے ہیں, ہم آپ کو جو ہے نا ایڈوانس مبارکباد بھی دیں گے. بہت شکریہ. بہت مہربانی خان صاحب. میں جنگی سیدہ کی حق عزیز سیاسی اور سماجی شخصیت حاجی شفیق مغل صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تالیاں جائیں صاحب. خیر الناس من ينفع الناس. میرے انتہائی واجب الاحترام صدر محفل جناب انجم عقیل خان صاحب اور معززین علاقہ, چیئرمین یونین کونسلز اور ہمارے بزرگوار, السلام علیکم. بہت اچھی تجاویز آ رہی ہیں اور ایک پہلو کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں اتنے زیادہ لوگ ناراض نہیں ہیں جتنے یہاں آپ نے بیان کر دیے ہیں. وہ ایک پہلو ہے, انشاءاللہ اس کو بھی فوکس کریں گے. میں شماش حسن خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں ان کو انڈورس کرتا ہوں کہ ہمیں دیکھنا ہے مسائل انشاءاللہ اللہ حل کرے گا. جتنے کام اس ملک میں ہمارے قائد میاں نواز شریف نے کروائے ہیں اس کو کوئی ریکارڈ توڑ ہی نہیں سکتا انشاءاللہ. اور انجم بھائی عبد العزیز 24 گھنٹے ڈیرا کھلا ہوا ہے, نہ دن ہے نہ رات ہے, اور ایک عام آدمی کا فون بھی اٹینڈ ہوتا ہے, اور اگر مصروف ہو تو میسج آتا ہے کہ بھائی تھوڑی دیر بعد بات ہو جائے گی. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے. ہار جیت ہوتی رہتی ہے لیکن ہم نے کبھی میدان تو نہیں چھوڑا. اور میں فیڈرل ایریا والوں کو سیلیوٹ کرتا ہوں. 100+ پولنگ سٹیشن تھے پچھلا جو ہمارا, صرف 2 پولنگ سٹیشن ہم نے لوز کیے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ رسپانس آئے گا. آپ شہر کو فوکس کریں, شہر میں ہماری پوزیشن بہتر ہونی چاہیے. 2-3 تجاویز ہیں. ایک سوشل میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کریں. ہماری یوسی جنگی سیدہ کی کامیابی کا راز ہی ہماری ایسی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں مورچوں میں کہ جو کام برداشت ڈال رہی ہوتی ہیں سوشل میڈیا میں. تو یہ جو انہوں نے انڈیکیٹ کیا ہے شمائق حسن خان نے, سوشل میڈیا کا استعمال کریں, اپنے بچوں کو ایکٹیو کریں. جب یوتھ ایکٹیو ہو جاتی ہے آدھا کام وہ اپنے کندھوں پہ اٹھا لیتی ہے, اور اس کو آپ محبت سے ایکٹیویٹ کریں گے, پیار سے ایکٹیویٹ کریں گے, تھپکی لگائیں گے اور اس کو لیڈر بنائیں گے, اس کو اسٹیج پہ لے آئیں گے, تو وہ انشاءاللہ آپ کا تابعدار ہوگا. اور دوسری تجویز, اپنی ہماری مائیں بہنیں آج الحمدللہ, میں اگر اپنی یوسی کے حوالے سے بات کروں تو سب سے زیادہ لٹریسی ریٹ فیمیل کا ہمارا ہے. ہمارا اسکول 200 بچیوں کو ہر سال اچھے نمبروں میں میٹرک کروا کے آگے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ڈال رہا ہے. تو وہ ہماری بچیاں ان کی طرف بھی رجوع کریں, ان کی بھی مدد لیں. ٹھیک ہے, آج ہر بچے کے ہاتھ میں 50-60 ہزار کا موبائل اٹھایا ہوا ہے, پازیٹیو استعمال کروائیں. تو جو مرکز سے بات آئے, جو چیز نکلے, پیغام نکلے, اس کو آگے آخری ٹیل تک جانا چاہیے. تیسرا, یہ جو صوفی منش لوگ ہوتے ہیں, جذبی صاحب بیٹھے ہیں ہمارے بستی میں کے, تو ان کو بھی نہ ان دنوں میں سونے دیں. یہ مسجدوں میں نکلتے آتے جاتے اپنے جو نمازی لوگ ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کر لیں. انشاءاللہ اللہ ہمارا امین حاصل ہوگا. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس دفعہ ایک خوشبو پھیل چکی ہے. میاں صاحب تو لاہور میں آئے ہیں نا, اس کی خوشبو پورے پاکستان میں پھیلی ہے, تو وہ انٹرنیشنل بھی پھیل چکی ہے. وہ دن دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ یہاں سے ہمارے اڈوں سے بسیں مکے اور مدینے کے لیے چلیں گی. وہ دن دور نہیں ہے کہ جب سفینہ عرب کو دوبارہ ہم اپنے گوادر پورٹ میں اور کراچی پورٹ میں ایکٹیویٹ کر دیں. اور وہ ہمارا حاجی جو آج 10 لاکھ پس رہا ہے, 15 لاکھ پہ حج کر رہا ہے, وہ دن آنے والے ہیں. دل گواہی دے رہا ہے
کہ بلا بلا کے 2-2 لاکھ میں حج کروائے جائیں گے. عمرے کے لیے بسیں جنگی سے جا رہی ہوں گی. ابھی قاسم مغل سے میاں نواز شریف نے چائنا کے لیے بسیں چلا دی ہیں. مجھے رات کو بلا کے 1 بجے کہا دیا میں مسیحی نہ مولوی نہ یار کسی مولوی نہیں یار تو صحیح دعا کرنی ہے. دعا کے کرنی ہے کہ چائنا بس چلانے لگے. وہ جو طالب علم 1.5 لاکھ لگا کے چائنا جاتا تھا نا, ہمارے ہزاروں بچے وہاں MBBS کر رہے ہیں, وہ آج ٹوٹل 30 لاکھ میں کرایہ دے کے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ 50,000 روپیہ دے کے عمرہ کرنے جائیں گے, آپ 50,000 روپیہ دے کے 25,000 روپیہ دے کے ایران عراق کی زیارات کریں گے, آپ اجمیر شریف جائیں گے, سران شریف جائیں گے. یہ برکتیں ہوتی ہیں کسی لیڈر کی, اور بے برکتیں چلے گئے نہیں. انشاءاللہ برکت آ گئی نہیں, اور جنہیں رٹھے بھی ہوئی راضی ہو ویسے خوشبو تسی طرح وہ نہ مسکرا کے نا کرائیں جا کے ملو. اور انشاءاللہ دن رات ایک کریں گے. محلے کی سطح پہ کمیٹیاں بنائیں, مسجد کی سطح پہ کمیٹیاں بنائیں, سوشل میڈیا کو ایکٹیویٹ کریں, اپنی ماں بہنوں سے درخواست کریں. ایک گل آخری کر کے میں جڑن لگانے, کسی بھی بگڑے بندے آپ کو جواب نہ دے ہو, بس اصل کامیابی ناراض ہی ہے اس کی. اگر میاں صاحب بگڑے جواب دے ہونا کہ آج الحمدللہ 4 سال بعد جناب بلوچستان میں جانے تھے سارے وہ چھوٹ گئے, ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ہمارے انجم بھائی بھی کسی بگڑے ہوئے کو جواب نہیں دے. تو باقی جو ناراض ہیں ہم ان کو سر پہ بٹھائیں گے, ان کی منت کریں گے, ترلا کریں گے, لیکن ایڈا بھی نہیں کہ اسے لیٹ رہ سکیں. السلام علیکم, اللہ ہم سب کا آگے ناصر ہو, اور یہ ہماری شان ہے ہمارے بھائی. تو ہماری یوسی پورا زور لگائے گی, پورے ضلع میں لگائے گی. جہاں بھی میاں نواز شریف کی ضرورت ہوگی اپنے حلقے سے ہٹ کے, جب پنڈی والوں کے جلسے ہوں گے ہم پنڈی بھی جائیں گے, اٹک والے کو ہوں گے اٹک بھی جائیں گے, اور جنم تو ضرور ویسا فواد ڈبو وستے. السلام علیکم. بڑی مہربانی ہے صاحب. میں اس تو بعد اپنے علاقے کی ممتاز سیاسی سماجی شخصیت چودھری واجد اجوب صاحب کا درخواست کر سکیں کہ اپنے مفید مشورہ کو ساتھ دیں کہ حلقہ نے 46 جو قومی اسمبلی نے سیٹ کس طرح جیتی میں جائے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. تالیاں چوہدری صاحب. شیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جناب انجم وکیل صاحب, راجہ جان صاحب, عامر خان صاحب, کرم خان صاحب, ہمارے میرے بھائی علی صاحب, ریاض پراچا صاحب, ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ اتنا اچھا جلسہ کرایا حاجی گلفراز صاحب, بابر بھٹ صاحب, حاجی اکثیر مغل صاحب, اور جتنے بھی دوست بھائی بزرگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, سب کو السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے یہاں پہ ہمارے یہ جو بزرگ تھے, ان کا جذبہ دیکھ کے, ان کا جوش دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان سے پاکستان مسلم لیگ نون پہ جیتے گی, اور انشاءاللہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں یہاں پہ انشاءاللہ جو تینوں کینڈیڈیٹ ہمارے ہوں گے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ہوں گے. اور جو الیکشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہر بندہ اپنا کردار ادا کرے. 2018 کے الیکشن میں جب انجم وکیل صاحب دیہات میں آئے تو الحمدللہ یہاں کے دیہات کے ہر جو آپ کے دیہات کا گاؤں تھا اس میں پاکستان مسلم لیگ نون جیتی. بالخصوص ہماری یونین کونسل ترنول جو ہے وہ بھاری اکثریت سے مسلم لیگ نون جیتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے انہوں نے کہا شہر پہ, تو شہر پہ بھی انجم صاحب کی جو وہاں کے لوگ ہیں ان سے رابطہ ہے, باقی بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ جو پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ اس چیز سے قطع نظر ہے کہ الیکشن میں ٹکٹ کس کو ملنا ہے, کون کینڈیڈیٹ ہوگا. ہم سارے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں, میاں نواز شریف صاحب کا جس کو ٹکٹ ملے ہم اس کے ساتھ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری پارٹی کے ساتھ اور اس علاقے کے ساتھ وفاداری ہے کہ ہم نے میاں نواز شریف صاحب کے کینڈیڈیٹ کو جتانا ہے, اور پاکستان مسلم لیگ کے جیتنے میں اس ملک کی ترقی ہے. تو میں ایک دفعہ پھر یہاں پہ جتنے ہمارے دوست بھائی بزرگ بیٹھے ہیں, گلفراز صاحب نے میٹنگ کروائی ان کا, اور باقی بابر بھٹ صاحب کا, اور جتنے ان کے دوست احباب ہیں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. اللہ پاک آپ سب کا ہمیں ناصر. شاہ صاحب بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. پروگرام کے سلسلہ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سنجانی سے ممتاز سیاسی سماجی شخصیت سید صفدر علی شاہ صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. تالیاں شاہ.
السلام علیکم. انجم وکیل خان صاحب اور جتنے بھی معززین علاقہ یہاں پہ موجود ہیں، میں انجم وکیل خان صاحب کے جہاں تک کردار کی بات ہے، باقی تو سب لوگ بتا گئے ہیں کہ سوشل میڈیا کا سہارا لینا ہے، یہ وہ باتیں ہو چکی ہیں. جہاں تک انجم خان صاحب کے کردار کی بات ہے کہ ٹکٹ انشاءاللہ انہی کو ملے گا، ٹکٹ سے ہٹ کے. انجم وکیل خان صاحب ایک ایسے کردار کے مالک ہیں کہ کوئی چھوٹا بڑا کوئی انسان ان کے پاس جب کبھی بھی گیا ہے، کبھی اس کو کوئی گلہ نہیں ان سے ہوا. اور ہمارے جہاں تک علاقے کے کام ہے، آپ سارے علاقے میں نظر NA46 میں دوڑا لیں، سب سے زیادہ کام انہوں نے کیے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے علاوہ ہمیں کچھ اپنے جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں ان کی بھی خدمات لینی پڑے گی. سوشل میڈیا تو ابھی آیا ہے، لیکن اس سے پہلے بزرگوں کی خدمات اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ ایک عام سی بات ہے ووٹنگ لسٹوں کی. وہ جب ووٹ پول کروا رہے ہوتے ہیں تو جو اندر ووٹ بندہ ڈالنے جاتا ہے اس کی ووٹ مارک ہو جاتی ہے. وہ مارک آپ لسٹیں بھی باہر بھجوا کے باہر سے نہیں اندر منگوا لیتے ہیں کہ آپ لوگ دیکھیں کہ کون بندہ اس میں سے ووٹ ڈالنے نہیں آیا، اس کو فوراً پولنگ اسٹیشن پہ پہنچائیں. اس لیے بڑوں کی خدمت دینا بھی بہت ضروری ہے. سوشل میڈیا کو تو ایکٹیو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ انجم وکیل خان صاحب کو شہر تک ہمیں رہنے دینا چاہیے. جہاں تک گاؤں کا ہے، ویسے تو سامنے نظر دوڑائی جائے تو کوئی ایسا گاؤں نہیں ہے کہ جس کے مین 2 یا 3 لوگ، چاہے چیئرمین کہہ لیں، معززین علاقہ کہہ لیں، کوئی بھی کہہ لیں، وہ انجم وکیل خان صاحب کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ جو نہیں ہے ان کو بھی ہم خود راضی کر لیں گے. میرے خیال سے ان کی ضرورت ہمیں نہیں پڑنے لگی، ان کو ہمیں شہر میں کام کرنے دینا چاہیے. اب باقی سارے بڑے بیٹھے ہیں، یہی آپ کے ساتھ جو بھی مزید باتیں ہوں گی کریں گی تو ٹھیک ہے. اللہ حافظ. ماشاءاللہ جی، بڑی مہربانی شاہ صاحب. پنڈال میں بیٹھے ہوئے سب ساتھیوں کو کھلی اجازت ہے، کوئی بندہ بات کرنا چاہے تو مائک آپ کے پیش کیا جائے گا. اسٹیج پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کا مفید مشورہ ہمیں راجہ خالد محمود صاحب. ہاں جی، چیئرمین جنگی سیدہ زکوٰۃ و عشر کمیٹی راجہ خالد محمود صاحب. تالیاں جی راجہ صاحب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں کیونکہ پیٹا پہ رویاں سب گلا کھوٹیاں خاص طور سے شکریہ ادا کروں گا کہ میں نے انہیں کہا تھا کہ چائے پیئیں گے. انہوں نے کہا جی نہیں میں کھانا دوں گا. یہ ایک بڑا پن ہے. اللہ تعالیٰ ان کے جذبے پہ برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت ترقی دے. یہ ہماری سب کی دعا ہے. دیکھیں کھانا کھلانا ویسے بھی بہت بڑی ثواب کی بات ہے، لیکن ایک کاز کے لیے، ایک مقصد کے لیے حاجی گلفراز صاحب نے، بابر صاحب نے جو مہربانی کی ہے پارٹی کے ساتھ، میرے ساتھ بالخصوص، ایسے تو یہ خود بھی مجھ سے زیادہ مسلطگی ہیں. میں روزانہ اخبار میں ان کے کوئی نہ کوئی خبر یا کالم پڑھتا ہوں، فیس بک پہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں، لیکن دل کھولنا، خرچ کرنا یہ ہر شخص کی بس کی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. باقی بات آج کانفرنس ٹائم میٹنگ تھی، جتنے لوگ میں نے بلائے ہیں یقین کریں ہر شخص کا نام میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. ان لوگوں کو بلانا ہے اس لیے کہ ان لوگوں کی اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے یوسی میں ایک اہمیت ہے، ان کی ریسپیکٹ ہے، ان کو لوگ جانتے ہیں. اور مجھے بھی انہیں آپ ہی لوگوں سے توقع ہے کہ آپ کچھ بڑا کام کریں گے. یہ بڑا کام ہے کہ آپ اپنے علاقے میں اپنے روٹے کو بنائیں. ویسے بھی ثواب کی بات ہے، لیکن ایک کاز کے لیے. یہ کاز آپ نہ سمجھیں کہ سیاسی کاز ہے. آج آپ کا ملک خارجی لحاظ سے بہت پست حالت میں چلا گیا ہے، بہت پیچھے چلا گیا ہے. آپ کے تعلقات
چائنا جو ہمارا ایک دایاں بازو تھا، آج اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں رہے. سعودی عرب جسے اپنا قبلہ کہتے ہیں، کعبہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے پاکستانی مرنے کے لیے تیار تھے، آج وہ بھی پاکستان پر نشاور تھے. اس میں کوئی شک نہیں. ہر مشکل میں اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. پچھلے پی ٹی آئی کے دور میں وہ بھی ہم سے ناراض ہو گئے. یو اے ای وہ بھی پاکستان کا بہت بڑا حمایتی مسلم ملک ہے اور ہمارے بالکل نزدیک ہے، وہ بھی ہم سے ناراض ہے. اور اس کا واضح ثبوت کہ چند دن پہلے آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ سعودی عرب کے شاہ سلیمان انڈیا میں جا کر 2 لاکھ لیبر لے کر آ رہے ہیں. کیا وہ لیبر پاکستان سے نہیں جا سکتے؟ یہ ہماری خارجہ پالیسی کی پستی، برے حالات. اور کب ہوئے؟ صرف اس 3.5-4 سال کے پی ٹی آئی کے دور کی وجہ سے. پھر ہماری معاشی کنڈیشن گزشتہ 2017 تک جو ایسے جا رہی تھی کہ نظر آ رہا تھا کہ ہم 2025 میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوں گے. آج ہم دنیا کے 47 48 نمبر پہ چلے گئے ہیں، بہت پیچھے چلے گئے ہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ دھاندلی بھی ہوئی ہے، کوئی شک نہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کچھ لوگوں نے اپنے ساتھ خود زیادتی کی ہے، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ، اپنے پاکستان، پیارے پاکستان کے ساتھ، کہ ایک نیا ٹیسٹ کرتے ہیں، ایک نیا پاکستان بناتے ہیں. نیا پاکستان تو بنا نہیں، اور پرانے کا بھی بہت پرانا حالات ہو گیا. اس لیے آپ لوگوں کے پاس اب انشاءاللہ مسلم لیگ نون کے سفیر بن کے جائیں گے، انجم خان کے سفیر بن کے جائیں گے، گلفراز صاحب کے سفیر بن کے جائیں گے، تمام مسلم لیگوں کے آپ سفیر بن کے جائیں گے. آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور کرنا کیا ہے. ووٹ کوئی دینے والا یہ پوچھے گا کیوں ووٹ آپ کو دیں. پھر آپ نے بتانا ہے کہ آج الحمدللہ وہ کام جو 3.5-4 سال میں نہیں ہو سکے، آپ سب لوگ جانتے ہیں. ابھی بات ہوئی کہ یہ میٹرو بس ایئرپورٹ کی بات ہوئی، اسی طرح یہ آپ کے پاس مرگلہ ایوینیو تھا، اسی طرح آپ کے پاس ایکسپریس ہائی وے ہے، اسی طرح آپ کے پاس یہ آئی جی پرنسپل روڈ ہے، باراکوٹ بائی پاس ہے. یہ اتنے میگا پروجیکٹ 15 مہینے میں کوئی فرشتے آئے تھے، کوئی جن آئے تھے، کون آئے تھے کہ مکمل ہو گئے؟ یہ ول تھی. یہ آپ کے آج ابھی میں آیا ہوں 8 منٹ میں F10 سے سنجانی پہنچ گیا ہوں 8 منٹ میں. یہ تصور تک. یہ ایک محبت تھی پاکستان سے، ہماری لیڈرشپ کی محبت تھی پاکستان سے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے لوٹا. میں یہ آپ بتائیں کہ آپ لوگوں سے بات کریں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے اقتدار میں کتنا قرضہ لیا اور پی ٹی آئی نے کتنا قرضہ لیا. آپ کو میں بتاتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے ہم سے دگنا قرضہ لیا، اور اس دگنے قرضے سے بھی ایک کام تو بتائیں جو آپ کے لیے، میرے لیے، پاکستان کے لیے انہوں نے شروع کیا. کام شروع بھی نہیں کیا. چلو شروع ہوتا تو ہم کہتے ہیں ان نے شروع کیا تھا، ان کی حکومت چلی گئی، مکمل نہیں ہوا، لیکن کوئی کام شروع نہیں ہوا اور قرضہ پاکستان پہ دگنا ہو گیا. خارجہ پالیسی پست ہو گئی. اس لیے آپ نے بتانا ہے کہ آج پاکستان میں جو ووٹروں کا جال ہے وہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے ہے. آج جو سی پیک بن رہا ہے یہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کی وجہ سے ہے. آج
دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ جو ہم نے 2013 میں پوری حالت میں لیے تھی، دہشت گردی عروج پہ تھی، لوڈ شیڈنگ عروج پہ تھی، مہنگائی عروج پہ تھی. ہم نے 2017 تک یہ ثابت کیا کہ ہم ملک کے محب وطن اور پاکستان کا نبض جانتے ہیں، پاکستان کو ترقی کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کے حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں. اس مہارت کا ثبوت آپ نے اس چھوٹے سے مختصر دور میں جس میں سازشیں بھی شروع ہو گئی تھی، ان سازشوں کی وجہ سے ہماری حکومت، ہمارا اقتدار جو 2018 میں مکمل ہونا تھا، میاں شہباز شریف، میاں نواز شریف کو 2017 میں اتار دیا گیا. ایک سازش کے تحت ایک اقدامی کا جرم لگا کر پاناما سے شروع ہوا، اقامے پہ ختم ہوا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں دی. میرے بھائیوں، نواز شریف کی وزیر اعظم جب چلی گئی کوئی بات نہیں، وہ ایسی ہزاروں وزیر اعظم جب قربان کرنے کے لیے تیار ہے. کیا ملک بہتر ہوا؟ بتائیں آج کھڑا کر، کیا ملک بہتر ہوا؟ ملک پستی میں چلا گیا. آپ کا اور میرا مستقبل آج سے مہنگائی میں ہم پس رہے ہیں، جس کا ذمہ دار عمران خان ہے جو نیا پاکستان بنانا چاہتا تھا، جس نے 2 گنا قرضے زیادہ لیے. آج ہم قرضوں کے سود بھی اتار رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ 15 مہینے کی حکومت اگر ہم نہ لیتے تو ہمیں لوگ کہہ رہے تھے، اگر وہ 15 مہینے کی حکومت ہم نہ لیتے تو ہمیں لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ نے گھر سے باہر نہیں نکلا، آپ الیکشن جیت جائیں گے، کیونکہ ملک کے اتنے برے حالات ہو چکے تھے. لوگ ہمیں کہتے تھے کہ اب آپ گھر میں بیٹھیں گے، آپ کو ووٹ پڑ جائیں گے. لیکن ووٹ تو پڑ جاتے، وہ وقت آتے تک پاکستان ٹوٹ چکا ہوتا، ملک میں ایمرجنسی لگ چکی ہوتی. جس طرح میرے بیٹے نے کہا کہ ڈالر 1200 روپے کا ہوتا. اس لیے ہم نے وہ بدنامی لی، ہم نے مہنگائی قبول کی، ہم نے ملک کو بچایا، ملک کو ڈیفالٹ ہونے نہیں دیا. اپنی عوام میں ہم بدنام ہوئے کہ آپ نے مہنگائی کر دی، لیکن وہ 15 مہینے اگر ہم نہ لیتے تو یقین کریں ملک ڈیفالٹ کر جاتا. ہم دنیا میں سفر کرنے کے قابل نہ ہوتے، دنیا ہمیں کوئی ایک مشین کا پرزہ دینے کے لیے تیار نہ ہوتی. اگر ملک ڈیفالٹ کرتا، آپ کو پتہ نہیں اس کے آگے اثرات کیا ہوتے ہیں. تو وہ ہم نے ایک بدنامی اپنے سر لے کر آج ملک کو بچایا اور سیاست پہ دو میں لگایا. ورنہ اگر ہم 1.5 سال حکومت نہ لیتے تو یقین کریں کہ ملک کے حالات یہ تھے کہ عمران کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، عمران کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. اگر عمران ووٹیں مانگنے جاتا تو لوگ اس کو جوتے مارتے. لیکن ہم نے وہ سب کچھ اس لیے لیا کہ پاکستان کو بچائیں گے تو وزیر اعظم بنے گا. پاکستان ہی نہیں ہوگا وزیر اعظم کیسے بنیں گے؟ کس لیے بنیں گے؟ یہ ہم نے اس وقت برداشت کی. میرے بھائیو، یہ آپ نے لوگوں کو بتانا ہے. اور اس کے بعد مستقبل کے لیے ہم نے سوچا کہ ہمارے کسی گھر میں کوئی بچی، کوئی بچہ، کوئی ماں، کوئی بہن انشاءاللہ بغیر سکل کے نہیں بیٹھے گی، بغیر ہنر کے نہیں بیٹھے گی. کوئی نہ کوئی اسکل اس کو دیں گے. ہم اس کے ہاتھ میں پڑھے لکھے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دیں گے جو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے آئی ٹی کا بزنس کر کے ڈالر میں پیسے کمائیں گے. ہم اپنی ماں بہنوں کو گھر میں مشینیں دیں گے تاکہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے خامن کے، اپنے بچوں کے حالات بہتر بنا سکیں. ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم انشاءاللہ دیں گے. یہ ہمارا مشن ہے کہ اب انشاءاللہ اگلے 5 سال ہم اپنے ملک میں بے روزگاری ختم کریں گے. ہم ملک میں اپنے لوگوں کے لیے تعلیم کے لیے بہتر سے بہتر ادارے بنائیں گے جو فارمل اور کیا نام ہے دوسرے روٹ اسکول جیسوں کا مقابلہ کر سکتے. بڑے مہربانی جائے صاحب، اب میں اس شخصیت کو دعوت خطاب دوں گا جس کا NA46 کے لیے اعلان ہے کہ گئے دنوں کا خیال رکھنا، وفا کے موتی سوال رکھنا، اور کوئی پھر نہ کے اجاڑ ڈالے اس چمن کا لوگوں خیال رکھنا.
آپ کی بھرپور تالیوں کی گوئی میں آج کے میزبان حاجی گلفراز خان صاحب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے انجم عقیل خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے اس مساعدتی جرگے کے لیے میرا غریب خانہ منتخب کیا. یہ بھی ان کی مہربانی ہے. تو سب بھائیوں بزرگوں اور دوستوں جو یہاں تشریف لائے آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب کی بہت بہت مہربانی شکریہ آپ یہاں پر تشریف لائے. باقی چونکہ یہ مشاورتی میٹنگ ہو رہی ہے جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ روٹے ہوئے دلوں کو منانا ہے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کر کے مسلم کے جنون کو جتانا ہے. تو اس کے لیے جناب میں نے تو اپنی طرف سے آج میں اتنے بڑے جرگے میں کہتا ہوں میں نے خان صاحب کو کافی دن پہلے کافی مہینے پہلے کہا ہوا ہے کہ میری یونین کونسل میں اگر بندہ آپ سے ناراض ہے میری وجہ سے تو میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے بھی تیار ہوں. اسی طرح ہر بندہ کرے کوشش تو لوگ راضی ہوں تو انشاءاللہ نون لیگ کی کامیابی ہوگی, انجم صاحب کی کامیابی ہوگی. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انجم صاحب کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو بھی ڈیوٹی ہوگی انشاءاللہ یہ ہم حاضر ہیں. ہمارا یہ ڈیرا بھی حاضر ہے, ہمارا دفتر بھی جی ٹی روڈ پر حاضر ہے. آگے الیکشن مہم آئے گی جو آپ حکم کریں گے انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. السلام